الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پانچواں پارہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنہ، جس شخص نے اچھی نیک سفارش کی، یکن لہ نصیب منہا، تو سفارش کرنے والے کے لیے بھی ثواب کا حصہ ہوگا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور کسی شخص نے بری سفارش کی تو سفارش کرنے والے کے لیے گناہ میں سے حصہ ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے. آپ نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو شخص کسی دوسرے کو اچھی بات بتاتا ہے، نیک کام بتاتا ہے، اور دوسرا بندہ نیک کام کرنے لگ جاتا ہے، تو اس بتانے والے کو بھی نیکی کا ثواب ملتا رہے گا. من یشفع شفاعۃ سیئہ اور حسنہ، قرآن مجید نے اس مقام پہ فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس شخص نے اچھی سفارش کی تو اس کا نصیب اچھا ہے. یہاں لفظ نصیب لائے، اور لفظ نصیب جو ہے یہ اچھے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں نا فلانے کا نصیب بڑا اچھا ہو گیا ہے. تو اکثر اوقات محاورے میں بھی لفظ نصیب اچھے معنی کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اچھی سفارش کے لیے نصیب کا لفظ استعمال کیا ہے. اور کسی نے کسی کو بری بات کہی اور اس نے عمل کر دیا تو فرمایا یکن لہ کفل منہا، اس برائی میں اس کا بھی حصہ ہوگا. جس نے دوسرے کو بری بات کہی، اس نے کر دی یا سفارش کی. علماء نے لکھا ہے کہ جائز سفارش صاحب حق کے لیے سفارش، جو مستحق ہے اس کے لیے سفارش کرنا ثواب ہے.
اگلا افسر اگر سفارش مان لیتا ہے تو اس کے لیے بھی ثواب ہے، لیکن اگر وہ نہیں مانتا کسی وجہ سے، وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ اس کا اپنا نظام ہے، لیکن سفارش کرنے والے کو ثواب ملے گا، خواہ اگلے افسر نے، اس بندے نے سفارش قبول کی ہے یا نہیں کی ہے۔ سفارش کرنے والا اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ صاحب حق کے لیے سفارش کر رہا ہے، جو مستحق ہے اس کے لیے سفارش کر رہا ہے، نااہل کے لیے سفارش نہیں کر رہا۔ جو اس عہدے کا یا اس ذمہ داری کا حق رکھتا ہے، اس چیز کو سمجھتا ہے، اس کے لیے سفارش ہو رہی ہے، تو یہ سفارش کرنے والا بھی ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگلا بندہ جس نے عمل کیا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کسی شخص نے برے کام کی سفارش کی ہے، مطلب یہ ہے کہ نااہل کے لیے سفارش کر دی، بندہ اس عہدے کا اہل نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی پارٹی کا پریشر ڈالا، اپنے عہدے کا پریشر ڈالا، اپنے علاقے کا پریشر ڈالا، اور پھر اس کو زبردستی بھرتی کرا لیا، نوکر کرا لیا، جو بھی کیا ہے، تو یہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے۔ اگلے بندے نے بات مان لی تو وہ بھی گناہگار ہوگا۔ یہ تو ایک صحیح حلال کام ہے جس کا طریقہ غلط استعمال ہوا ہے، لیکن اگر کسی برے کام کی سفارش کی ہے، وہ کام ہی سرے سے برا ہے، تو پھر بہت زیادہ گناہگار ہوگا۔ تفسیر کشاف والے بزرگوں نے لکھا ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا کا معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کا جو حق ہے اس کو پورا دیا جائے، یہ اچھی سفارش ہے، صاحب حق کو پورا حق دیا جائے، جو اس بندے کی ذمہ داری ہے اپنے ماتحتوں کو جو کچھ دینا ہے وہ پورا دے رہا ہے۔ مسلمان کا حق پورا دینا یہ اچھی سنت ہے، اچھا طریقہ ہے۔ تفسیر کشاف والے بزرگ یہ لکھتے ہیں۔ تفسیر بحر محیط والے بزرگ لکھتے ہیں کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ خیر پہنچانا یا کم از کم کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، یہ بھی شفاعہ حسنہ ہے۔ اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم دوسرے بھائی کے لیے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حالات اچھے کر دے، اس کو صحت دے دے، اس کی پریشانی دور کر دے، دعا کر سکتا ہے، اور کچھ مالی یا جسمانی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتہ ایک مقرر ہوتا ہے، جو شخص اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ وَلَكَ مِثْلُ، آپ کے لیے بھی اسی طرح ہو، آپ کا بھی کام ایسا ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کام کرانا چاہتا ہے تو دوسروں کے لیے دعا کرے، دوسروں کی فکر کرے، تو فرشتے پھر اس کے لیے دعا کریں گے، اور فرشتوں کی دعا رد بھی نہیں ہوگی، نورانی مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما کان اللہ فی عون عبدہ ما دام فی عون اخیہ، اللہ تعالی اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے۔ بندے کی مدد دوسرے بھائی کے لیے
ہو سکتا ہے کامیابی نہ ہو سکے، کوشش پر ثواب ہے، لیکن جو بندہ دوسرے کے لیے مدد کر رہا ہے اس کے لیے اللہ مدد کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو، فائدہ نہ ہو اس سے۔ لہذا کسی کو اگر اپنے کام کرانے ہیں تو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی فکر کرے، اور کچھ نہیں کر سکتا تو نقصان تو نہ پہنچائے۔ جسمانی اور مالی خدمت نہیں کر سکتا اس محتاج کی، تو اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے، اس کی بھی خود دعا ہوتی رہے گی، اللہ اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ شخص ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے۔ اور یہ باتیں دوستو کہ جو دوسرے کو نفع پہنچانے والی ہیں، یہ انسان کے لیے دنیا آخرت کے لحاظ سے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، فائدہ محض ہے۔ کسی نے بہت سیم و زر جمع کیا، وہ اس کے بھی پورا کام نہیں۔ کم ترکو من جنات و عیون و زروع، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و نخل طلوع عظیم، کتنے گزر گئے جنہوں نے سیم و زر کے ڈھیر لگائے، انہیں بھی فائدہ نہیں دے گا۔ وَنَرْسِهُ مَا يَقُولُ، بس جو دنیا میں استعمال کیا وہ کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا، جب جائے گا تو وہ بھی اس کے کام کا نہیں ہے۔ کمال اس شخص کی ہے کہ جو بظاہر زندہ نہیں رہا، دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کے کارنامے اتنے اچھے تھے کہ وہ آج بھی لوگوں کے ہاں زندہ ہی ہے۔ اس کے لیے کار خیر، اس کے کار خیر کے اوپر لوگ اس کو دعائیں دیتے ہیں کہ یہ وہ اچھا کام کر گیا ہے۔ ہر بندے کو اللہ اس کی حیثیت کے مطابق توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ اچھا کام کرے، دنیا میں بھی لوگوں کی دعائیں لے گا، آخرت کے لحاظ سے صدقہ جاریہ ہوگا۔ خواہ وہ چھوٹا افسر ہے، چھوٹا سربراہ ہے، چھوٹا ذمہ دار ہے، چھوٹا وڈیرا ہے، یا بڑھتا گیا اور حکمران بن گیا۔ اب حکمرانوں کو اچھی چیز کے ایجاد کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اسباب ہوتے ہیں، اور وہ کار خیر کو دنیا کے لیے ایجاد کر کے جاتے ہیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا جاتے ہیں۔ ہوتا تو پیسہ عوام کا ہی ہے، لیکن بہت سے بادشاہ گزر گئے دوستو، بس اتنا ہی ہوا کہ انہوں نے اپنا وقت عیش و عشرت میں اور کر و فر میں گزارا ہے، اور بعد میں وہ قبر کے مہمان بن گئے۔ ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کی کوئی چیز نہیں، انہوں نے اپنے لیے صدقہ جاریہ کی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اور بہت بادشاہ ایسے آئے کہ جو اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن انہوں نے امت کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی بھی اور مزید انسانیت کی خدمت کے لیے ایسے کارنامے چھوڑے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کے واسطے صدقہ جاریہ بن گئے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے دوستو بادشاہوں سے۔ میں بات کر رہا تھا سن 421 ہجری میں وفات پا رہا ہے سلطان محمود غزنوی، اور پھر 150 سال تک اس کی اولاد کی حکومت رہی، گزارا رہی۔ پھر غوریوں کے ساتھ شہاب الدین غوری اور اس نسل کے ساتھ تنازع بھی رہا۔ پھر تغلق کی حکومت آ گئی، پھر لودھی کی حکومت آ گئی، پھر ہوتے ہوتے
ظہیر الدین بابر کی حکومت آ گئی، قدرے بہتر تھا لیکن کوئی قابل ذکر کارنامے نہیں ہیں۔ پھر ہمایوں آیا جس کا بیٹا ہے اکبر بادشاہ، ہم بات کریں گے کہ اس نے پھر نیا دین بھی ایجاد کیا۔ ہمایوں کی ملازمت پر ایک شخص مقرر ہوا، اپنے علاقے سے بھاگا ہوا اس کا خاندان آیا تھا، جس کو دنیا شیر شاہ سوری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ پاک و ہند کا وہ مائع ناز حکمران ہے کہ جس کی حکومت صرف 5 سال ہے، بمشکل 5 سال ہے، لیکن اس نے ایسے عمدہ کارناموں کی بنیاد ڈالی ہے، لوگوں کو راستہ دیا، رہنمائی کی کہ بادشاہ کے یہ کام ہوتے ہیں۔ اور ایک عام خاندان کا شخص تھا، اصلاً یہ بھی تاجکستان ترکستان کے ہیں، وہاں سے ہجرت کر کے افغانستان میں آئے، پھر افغانستان سے ہجرت کر کے جامپور میں آباد ہو گئے، اور یہ ہمایوں کے ملازم تھے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حکومت عطا کی اور اسلامی حکومت عطا کی۔ باپ حسن نے کئی شادیاں کی ہوئی تھی، کسی بات کے اوپر کوئی ستیلی ماں سے کوئی بات چیت ہوئی، یہ ناراض ہو کر جامپور میں آ گئے بچپنی میں، 10 سال کی عمر میں۔ باپ نے واپس بلانے کی کوشش کی کہ آپ کو تعلیم دلانی ہے، تو جواب میں خط لکھا کہ ابو جی معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اور آپ کی بے ادبی سے بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن تعلیم و تربیت کے لیے جو علماء جامپور میں ہیں وہ آپ کے اور ہمارے علاقے میں نہیں ہیں، میں یہی دینی تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ اس کا اصل نام تو فرید تھا، واللہ عالم بالصواب۔ کوئی راستے میں شیر ملا اور اس نے شیر کو قتل کر لیا تھا۔ شیر کو قتل کرنا تو مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر شیر شاہ اس کا لقب مشہور ہوا۔ سور ان کا علاقہ یا خاندان ہے۔ دیار بکر تاجکستان سے لے کر اسود بجور تک، دہلی کلکتہ سے لے کر کابل تک اس شخص کی حکومت ہے۔ دوستو، اپنے لیے ایک قلعہ تو بنایا جو کئی میلوں پر مشتمل تھا، جس میں قدرتی نہریں جاری تھیں، قدرتی چشمے تھے، لیکن رہنا نصیب نہیں ہوا۔ کوئی رات آرام و سکون کے ساتھ اس بادشاہ نے نہیں گزاری، اور امت کی فکر میں یہ سفر میں رہا ہے۔ جنگیں بھی ہوئی ہندوؤں کے ساتھ وغیرہ، اور اللہ نے فتح بھی نصیب کرائی۔ سن 800 ہجری میں یہ شخص دنیا میں آتا ہے، اور 866 کے لگ بھگ دنیا سے چلا جاتا ہے شہادت کی موت لے کر۔ ایک فوجی ٹریننگ میں مصروف تھا کہ اپنے ہی ساتھی سے بارود پھٹ گیا، جس سے اس کی شہادت ہو گئی، اور جامپور میں ہی اس کی قبر ہے۔ یہ شخص پاک و ہند کی تاریخ میں ایسا حکمران گزرا ہے جس کی تاریخ کے ہر صفحے میں، ہر دن کی مصروفیات میں امت کے لیے، انسانیت کے لیے فلاحی کاموں کی سوچ کی فکر ملتی ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، خیر چھوڑ جاتے ہیں، جو کئی گنا بڑھتا رہتا ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنہ فلو خیر منہا ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون۔ جس نے نیکی کے کام کیے فلو خیر منہا، جتنے نیکی کے کام کیے اس سے کہیں زیادہ ہم نوازیں گے، لیکن اگر برائی کی
برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنی برائی کی ہے۔ میں سورج ہوں زندگی کے لیے رمق چھوڑ جاؤں گا، میں سورج ہوں زندگی کے لیے رمق چھوڑ جاؤں گا، اور اگر میں ڈوب بھی گیا، اور اگر میں ڈوب بھی گیا تو افق پہ شفق چھوڑ جاؤں گا۔ اگر رہے دوستو یہ اللہ کے نیک بندے تو دوسروں کے فائدے کے لیے مصروف رہے۔ جب دنیا چھوڑ ڈالی، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر دنیا کے لیے فلاحی کام چھوڑ کر اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا گئے۔ سب سے پہلے اس شخص نے جو کام کیا اور حکمرانی میں آیا، اپنے حکومتی سسٹم کو درست کیا، 46 کے لگ بھگ ضلعوں پر مشتمل اس علاقے کو کیا، صوبے بنائے، گورنر پہلے بھی چلے آ رہے تھے لیکن وہ فوجی ہوتے تھے، اس نے سول گورنر مقرر کیے۔ اور دماغ دیکھیں دوستو، اس وقت کوئی ہیلی کاپٹر تھے کہ یہ فضائی سفر کر کے روڈوں کا اندازہ لگاتا تھا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ کابل، کلکتہ، دہلی کلکتہ سے لے کر لاہور، لاہور سے پشاور، پشاور سے جلال آباد، جلال آباد سے کابل تک کی جو اس نے روڈ بنائی، یہ 2500 کلومیٹر کے اوپر مشتمل ہے، جو ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ انسانیت کے لیے سفر کرنا اس نے آسان کیا۔ اور ڈاک کا نظام تو قدر بہتر پہلے بھی تھا، موجد تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ڈاک کے نظام کے، لیکن اس شخص نے اس 2500 کلومیٹر کے اس مسافت کو جو بنایا تھا، یومیہ کابل کی ڈاک دہلی میں پڑھ کر رات کو سویا کرتا تھا، یومیہ ڈاک، اتنا اعلیٰ نظام بنا۔ اور اس راستے کے اوپر آج بھی وہ راستہ کہیں کہیں وہ پرانی اپنی تاریخ دہراتا ہے کہ وہ درخت نظر آتے ہیں، سائیڈوں میں نہریں بھی تھیں، مسافر خانے بنائے، ہوٹلیں بنوائیں، وہ تو بنواتے ہی ہیں لوگ، لیکن کمال اس میں ایک اور تھا دوستو، جو آج بھی ہو جائے تو دنیا میں نظام امن آ جائے گا۔ اگر کسی مسافر خانے میں یا کسی علاقے میں کسی باشندے کو تکلیف پہنچی، ڈاکوؤں نے پہنچائی، ظالموں نے پہنچائی، قاتلوں نے پہنچائی، چوروں نے پہنچائی، وہ تو گرفتار ہوں گے، 100 ہوں گے، ان قاتلوں یا ڈاکوؤں چوروں کو سزا ہوگی، 100 ہوگی، لیکن اس علاقے کا جو افسر اور ذمہ دار تھا صبح اس کو جیل ڈال دیتا تھا کہ تو سویا ہوا تھا، کس لیے تجھے اس علاقے کا بڑا بنایا گیا، SHO بنایا گیا یا فلاں بنایا گیا فلاں۔ اور یہ اس 5 سالہ شیر شاہ سوری کے زمانہ 5 سالہ حکومت میں ایک آدھ دفعہ واقعہ پیش آیا ہے، پھر ایک ہی آدھ دفعہ پیش آنا تھا نا۔ جب دوسروں کو جیل ڈالا جائے تو اس بادشاہ کو کیا پتا ہے کہ جیل میں کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اتنے پرامن راستے بنائے، سفر اچھے مہیا کیے، سرائے عام بنائے رات کو رہنے کے لیے، اور ہوٹلیں بنائیں، نظام امن دیا۔ آج جو اس ایشیا کے لیے ایک فکر کی جا رہی ہے، یہ آج سے 500 سال پہلے 1545 میں یہ فکر کی گئی، اور اس کی عملاً دنیا کو ایک سڑک بھی دے دی، جس کو یہ سڑک جو GT روڈ ہے یہ اسی کے نام کا مخفف ہے، جرنیلی سڑک، یہ اسی نے نام رکھا، اور جس کو ہم آج GT روڈ کہتے ہیں، یہ GT روڈ اسی کے نام کے ساتھ ہے۔ آج وزیر اعظم محترم محمد نواز شریف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر صحت میں برکت دے، ماشاءاللہ فکر سوچ اچھی ہے، اللہ اور برکت دے، کہ جو آج ایک
راہداری کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے اور اس کے اوپر اتنی پریشانیاں سامنے لائی جا رہی ہیں کہ جس سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس سے فائدہ نواز شریف صاحب کا اپنا ہی ہے۔ 500 سال پہلے دوستو جرنیلی سڑک بنی، جی ٹی روڈ بنا، بادشاہ تو گئے گزر گئے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا گئے، اور امت آج تک اس راستے سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ اچھی سوچ ہے ہمارے موجودہ بادشاہ سلامت وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی، اللہ اس میں برکت رکھے اور اس میں پائے تکمیل تک صورتیں ساری نصیب فرمائے اور شرور سے بچائے۔ بادشاہ میں ایسی سوچ ہونی چاہیے دوستو کہ جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، اور اس میں اچھی سفارشیں بھی سامنے آئیں، اچھی باتیں بھی سامنے آئیں۔ تو من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس شخص نے بھی دوسرے کے لیے اچھا کام کر لیا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنے گھر کے باہر ایک گھڑا پانی کا بھر کے رکھ دیا ہے، جو بھی آئے گا جس کو پیاس لگے گی وہ پانی پی کے چلے گا، وہ دعا دے یا نہ دے، اس نے جو اچھا کام کیا ہے اس کو ثواب ہوتا رہے۔ جو شخص جتنا کام کر سکتا ہے وہ اتنا کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرے گا، اس کی برکت اسے دے گا، اور یہ بہت ساری بلاؤں کا سد باب بنتا ہے۔ جب انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے، بہت ساری مسائل، پریشانیاں، بہت سارے دیگر جو شرور انسان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ان کا سد باب بن جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کی دعاؤں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص اپنے بجٹ میں سے، پیسے میں سے کچھ غریب ضعفاء کمزور کا خیال رکھتا ہے، اچھی بات ہے، ثواب ہوتا ہے۔ یہ شخص ساتھ سوچتا رہے کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک مجھے جو رزق کی فراوانی دے رہے ہیں، ممکن ہے جو میں ان ضعفاء کی خدمت کرتا ہوں اس کی برکت سے اللہ مجھے رزق دے رہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ روپے کا جو لفظ پاکستان میں ایجاد ہے، انڈونیشیا میں، بھارت میں اور کئی ملکوں میں روپے کا لفظ ہے، اس کے موجد بھی شیر شاہ سوری ہے، یہ نام بھی اسی سے ہے۔ چاندی کے 1 تولے کا سکہ بنایا گیا جس کا نام روپے رکھا گیا تھا۔ اور علماء کا کے ساتھ جوڑنا، بیٹھنا، نظام عدل کے بارے میں سوچ و بچار ہونا، سب سے پہلی بات جب اس کو اپنے والد حسن نے ایک علاقے کا والی بنایا تو والد سے کہا کہ ابو جی آپ مجھے کسی علاقے کا والی بنا رہے ہیں، میں انصاف کروں گا، پھر کل آپ ناراض نہ ہونا۔ آپ نے بہت سارے رشتہ داروں کو بلا وجہ نوازا ہوا ہے جو اس عہدے کے حقدار نہیں ہیں، حکومت سے معقول وظیفہ لیتے ہیں۔ میں ایسے نااہل لوگوں کو نکال دوں گا، اور اپنے رشتہ داروں نے بھی اگر بے انصافی کی تو ان کے ساتھ بھی میں جو سزا بنتی ہے ان کو دوں گا۔ اگر آپ ان باتوں پر راضی ہیں تو مجھے حکومت کے لیے چھوڑ دیں، نہیں تو پھر مجھے حکومت حوالے نہ کریں۔ باپ نے کہا اچھی بات ہے، آپ جائیں اور حکمرانی کریں۔ اس نے وہ علاقہ مثالی جاگیر اس علاقے کا نام تھا، مثالی حکومت کی، بعد میں پھر کسی وجہ سے باپ نے لے بھی لی کہ زیادہ مثالی بھی نہ بناؤ۔ بہرحال دوستو آج کے موضوع یہ ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ، اچھی سفارش کرے، کوئی اچھا کارنامہ کرے، لوگوں کے لیے درندہ نہ بنے، اچھا انسان بن کے سامنے آئے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جانور فائدہ محض ہیں، ایک جانور ضرر دیتے ہیں، اور ایک جانور جو ہے وہ نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔
جو فائدہ محض ہیں حلال جانور، ان کی کھال، ان کی بال، ان کا گوبر، ان کا سب کچھ انسان کے لیے مفید ہے، وہ فائدہ محض ہیں، زندہ رہ کر بھی مر کر بھی۔ اور ایک جانور جو ہے وہ ضرر محض ہے، جیسے درندے ہیں، اور ایک جانور ایسے ہیں جن کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے اور فائدہ بھی نہیں۔ ممکن ہے فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کھال اور یہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے، سوائے خنزیر کے اور جانور کی کھال کو دباغت کے بعد استعمال کرنا جائز ہے۔ فرمایا یہ جانوروں کی قسمیں ہیں، اور یہ انسان، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان اشرف المخلوق ہے، اس نے تو ان تینوں جانوروں کی قسموں سے بہت اعلیٰ بن کے اپنے آپ کو دکھانا ہے، اور وہ اعلیٰ یہی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ یہ انسان سوچے کہ مجھ سے کسی انسانیت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر میں فائدہ نہیں دے سکتا ہوں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، وہ محفوظ رہے۔ المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے لوگ محفوظ ہوں، مسلمان وہ ہے جس سے لوگ محفوظ ہوں اور اس سے فائدہ ہو، تو خیر الناس من ینفع الناس ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ جاریہ کے 3 طریقے ہیں، یا تو قرآن و حدیث پڑھا کے چلا گیا، یا اس طرح کی کوئی اچھی کتاب لکھ کے چلا گیا جس سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ صدقہ جاریہ بنا، وہ لوگ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا، یا نیک اولاد اپنی چھوڑ کر جا رہا ہے، جو یہ فوت ہو جائے گا وہ اولاد پیچھے کبھی اس کی مغفرت کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے گی کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی ہے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ بے شک دوستو، اپنی اولاد کو دنیا کے علوم پڑھاؤ، کیوں پیچھے رہتے ہو؟ ترقی کرنی چاہیے۔ علماء نے سستی نہیں کی ہے دوستو، آج کے دور میں نہیں، یہ تو اسلامی حکومت ہے، یہ 66 سالہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب انگریز کی حکومت تھی اس وقت بھی علماء سوئے نہیں تھے، بیدار تھے، ان مشکل حالات میں بھی دین کے چراغ کو روشن کر کے رکھا، اور آج انہی کی برکت سے آج ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کا سفر ہو، وہاں مساجد میں آپ نماز پڑھیں، جو عالم خطبہ دے رہا ہے اس کا خطبہ سنیں، درس سنیں، اور پھر اس کے بعد اس سے ملاقات کریں، اس سے تعارف حاصل کریں کہ محترم آپ کہاں کے ہیں، کہاں سے پڑھے ہیں، کن کے شاگرد ہیں، تو آپ کو شجرہ نسب اس پاک و ہند کی سرزمین کی طرف اس عالم کی تعلیم کا ملے گا۔ دنیا عالم میں پاکستان نے حفاظ دیے، عالم دیے، مفتی دیے، عالم تو نہیں سوئے، اور اس شمع کو روشن کر کے رکھا، اور آج انہیں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ فلانا کام کریں، فلانا کام کریں۔ بھائی ہم نے دعویٰ کب کیا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنا رہے ہیں؟ ہم نے دعویٰ کب کیا ہے کہ انجینئر بنا رہے ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو نورانی کتاب اتری، ہم اس کی تعلیم دے رہے ہیں، جو آپ کے زبان اطہر سے جملے نکلے، جن کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور اس دعوے میں ہم پورے ہیں۔ پوری دنیا کی دینی پیاس بجھانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پاکستان سے علماء، حفاظ اور قاری جا رہے ہیں۔ لیکن کیوں؟ جو دنیاوی علوم و ہنر ہیں اس میں کیوں پیچھے ہیں؟ وہ تو علماء کے پاس نہیں ہے ان کا دائرہ اختیار۔ علماء تو ظاہری دینی علوم نہیں پڑھا رہے،
باہر سے کیوں انجینئر منگوانے کی، ڈاکٹر منگوانے کی، ان چیزوں کے ان علوم و ہنر کے ماہروں کو بلانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ باہر جا کر ہمارے بچوں کو علوم عصریہ حاصل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ سعودی عرب کے لوگ پاکستان میں پڑھیں، دینی تعلیم حاصل کریں، ساؤتھ افریقہ کے لوگ دینی تعلیم حاصل کریں پاکستان میں، ترکی تاجکستان کے لوگ پاکستان میں دینی تعلیم حاصل کریں، تو کیوں ہم علوم عصریہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ اور چائنا کا سفر کریں؟ سوئے ہیں تو ارباب اقتدار سوئے ہیں، جو ان کی ذمہ داری تھی اچھے میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کے وہ بڑے بڑے کالج وہ بنانے تھے، ان میں ماہر لوگ پیدا کرنے تھے، نہ کر سکے، ناکام ہیں۔ عالم تو ناکام نہیں ہے، یہ تو غم میں بھی دکھ میں بھی، سردی میں بھی گرمی میں بھی، جھوپڑا مسجد ہو یا بڑی عالی شان ہو، یہ اپنے مقصد کو سمجھتا ہے اور غموں کا مطالبہ کم کرتا رہا ہے۔ فرمایا غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، میں اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح، مجھے اپنی ماضی یاد ہے، مجھے اپنے اسلام مذہب کی ماضی یاد ہے۔ صفا پہاڑی پہ سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، توحید کا پرچم لہرایا گیا، درس و تدریس شروع ہوا، اذاعیں شروع ہو گئیں، کبھی آپ کو تکلیف دی جاتی ہے، کبھی آپ کے ساتھیوں کو۔ مدینہ آئے، وہ یثرب مدینہ طیبہ بن گیا، وہ یثرب کا علاقہ دوستو مدینہ منورہ بن گیا۔ پھر یہاں بھی مشرکین نے آرام سے نہیں رہنے دیا، کبھی غزوہ بدر وجود میں آیا، کبھی غزوہ احد وجود میں آیا، کبھی غزوہ احزاب وجود میں آیا، کبھی صلح حدیبیہ، کبھی فتح مکہ اور موتا تبوک بھی وجود میں آیا۔ پھر آیا دور ابو بکر کا، مسلمہ کذاب کی شکل میں پریشانی سامنے آئی۔ پھر آیا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیسر و کسریٰ کی پریشانیاں سامنے آئیں۔ پھر آیا دور مظلوم انسانیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قادسیہ کے علاقوں کی پریشانیاں سامنے آئیں۔ پھر آیا دور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر کوفہ کی سرزمین کے گرد و نواح ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے خوارجوں کی صورت میں پریشانیاں سامنے آئیں۔ ہر دور میں دوستو میری ماضی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، غم و حزن سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ عالم، یہ حافظ، یہ قاری، یہ مردان مجاہد، یہ اللہ والوں نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھائے۔ ہاں جیلوں میں جانا پڑا، ہاں خس و خاشات کی جھونپڑیوں میں گزارا کرنا پڑا، ہر حال میں انہوں نے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ لا الہ والا نغمہ، یہ ممبر و محراب کا محتاج نہیں ہے دوستو، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا نغمہ یہ ممبر و محراب کا محتاج نہیں ہے۔ کبھی صفا پہ گونجتا ہے، کبھی مدینہ میں گونجتا ہے، کبھی بدر میں گونجتا ہے، کبھی احد میں گونجتا ہے، کبھی کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں گونجتا ہے، اور کبھی گونجتے گونجتے پھر پاکستان کی سرزمین میں گونجنے لگا۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کر رہا ہوں دوستو، من یشفع شفاعتا حسنۃ،
یکن لہ نصیب منہا، اچھے کام کر کے جاؤ۔ میں یہ امید رکھتا ہوں اپنے مقتدیوں سے، آپ میرے ساتھی ہیں، ہر ساتھی اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے صدقہ جاریہ کے کام سر انجام دے، اپنے پڑوسی کو فائدہ دے، اپنے ملازم کو فائدہ پہنچائے، اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچائے، اور جب اللہ پاک بادشاہی عطا کر دے تو اس لحاظ سے امت کا فائدہ سوچے، انسانیت کا جب یہ فائدہ سوچے گا تو اس کے سارے کام خود ہی حل ہوتے جائیں گے، اللہ جو راضی ہو جائے گا، دعائیں ملیں گی نا، ہر کسی سے دعائیں ملیں گی پھر۔ اور عدل و انصاف بہت اونچی چیز ہے۔ وہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے نا دوستو، ان میں سے حدیث میں سب سے پہلا لفظ کون سا ہے وہ یاد کریں، سب سے پہلا۔ باقیوں میں ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ دعا جاری ہے، آ جائیں گے، باقی 7 بھی ہیں۔ پہلا الامام العادل، جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا میدان حشر میں، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے الامام العادل، انصاف والا بادشاہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ لڑکا ہے جس کی مسجد میں دل لٹکا رہے، جو آپس میں ملتے ہیں، محبت کے ساتھ ملتے ہیں، یہ جو گناہوں سے بچتا ہے، صدقہ جاریہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا وغیرہ، یہ سارے ہیں۔ مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اور بھی بہت سارے ہیں، اس حدیث میں 7 ہیں، لیکن پہلا شخص الامام العادل۔ اور عدل دنیا میں قائم کرنا بادشاہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، وہ حاکم ہوتا ہے، فرما رواں ہوتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن نمونہ بننا پڑتا ہے، نمونہ بننا پڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قحط کے زمانے میں 24 گھنٹوں میں صرف 1 ٹائم روٹی کھائی ہے۔ لوگ کہتے رہے کہ آپ بادشاہ ہیں، اپنے لیے اچھے کھانے کا انتظام کریں، آپ کے لیے مشکل کیا ہے؟ کہا نہیں، پھر بھوکوں کا اندازہ نہیں رہے گا، 1 دن روٹی ٹھیک ہے، 1 ٹائم۔ بادشاہ نے عمر 150 سال پائی، حضرت یوسف علیہ السلام نے عمر 150 سال، 120 سال، کم کھانے سے عمر کم نہیں ہوتی۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ صحت خراب ہو جائے، صحت تو من جانب اللہ ایک عطا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی حکومت ہے دوستو، مشکل زمانہ آیا، صرف جو کی روٹی استعمال کی۔ ساتھیوں نے کہا گندم اچھی چیز ہوتی ہے، مقوی ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، فضائل۔ کہا نہیں، آخرت میں پوچھ ہو جائے کہ عمر تیرے حکومت میں بعض لوگ جو کھاتے تھے اور تو گندم کھاتا تھا، تو میں اس کا جواب کیا دوں گا؟ بادشاہ دوستو عدل کر سکتا ہے، وہ فرما رواں ہوتا ہے۔ زنداست نام فرخ نوشیروان بادل، شیخ سعدی فرماتے ہیں زنداست نام فرخ نوشیروان بادل، گرچہ بسے گزشت کے نوشیروان مان، خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ برآید فلان ماد۔ شیخ کہتے ہیں زندہ ہے آج بھی نوشیروان کا نام، اس کے عدل کی وجہ سے، عدل و انصاف کر گئے بادشاہ، نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آج 1400 سال ہو گئے، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ عدل و حریت کا بھی لقب دیا جاتا ہے۔ زنداست نام فرخ نوشیروان بعدل، بسے گرچہ بسے گزشت کے نوشیروان مان، آج تک نوشیروان کا عدل و انصاف کی وجہ سے نام زندہ ہے، اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔
اگرچہ نوشی رواج موجود نہیں ہے، اے فلاں خیر کر، بھلائی کر، اچھے کام کر، وغنیمت شمار عمر خیر کن، اے فلاں وغنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ برآید فلان مال، اے فلاں نے اچھا کام کر کے دنیا سے چلا جا، اس اعلان سے پہلے اچھا کام کر کے چلا جا کہ کسی محلے کی مسجد کے میناروں سے سپیکروں سے اعلان ہونے لگے کہ فلاں ابن فلاں، فلانا حاجی صاحب، فلانی گلی میں رہنے والا، فلانے F6 کے سیکٹر والا آج دنیا چھوڑ گیا ہے، خیر کن اے فلاں وغنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ برآید فلان ماد۔ قرآن اعلان کرتا ہے من کان یرید ثواب الدنیا فإنہ ثواب الدنیا والآخرہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ جس نے دنیا میں نیکی کی، سن وہ شخص جس نے دنیا میں نیکی کی اور لوگوں کے لیے بھی فائدے کی کام کرتا رہا، ہماری ذات انصاف والی ہے، تیری نیکی کا بدلہ تجھے دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی سرخ روئی سے نوازیں گے۔ من کانا یرید ثواب الدنیا فَإِنَّهُ ثواب الدنیا والآخرہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ دوستو، اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب